انسان کی زندگی کسی آنکھ مچولی سے کم نہیں۔ کئی دفعہ یہ آنکھ مچولی کا کھیل اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا کہ صدیاں گزر جاتی ہیں۔ پہیلی کی مانند یہ زندگی بہت ہی مختصر اور مشکل بھی ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی پہیلی بن جاتی ہے کہ شاید سلوشن ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہیں وہ کسی آنکھ مچولی یا پہیلی سے کم نہیں، ایک ایسا سفر جس کو طے کرنے میں 37 سال لگ گئے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جیسے ہی اس سفر کا آغاز ہوگا آپ کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ یقیناً آپ کو ایڈونچرز بہت پسند ہوں گے، لیکن کچھ ایڈونچرز بہت ہی بھیانک ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری فلائٹ ٹیک آف کے لیے تیار ہے، لیکن حفاظتی تدابیر کا ضرور خیال کریں کیونکہ ہماری اس فلائٹ کو مکمل ہونے میں 37 سال لگیں گے، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ چھٹیوں پر بائی ایئر کسی دوسرے شہر گھومنے کے لیے جا رہے ہوں اور اچانک سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی دوسرے شہر کی بجائے کسی دوسرے ملک میں پہنچ چکے ہیں تو یقیناً آپ بے حد حیران ہوں گے۔ یہاں میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے ایڈونچرر کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے سفر کا دورانیہ 37 سال ہے تو آپ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ایسا ہی کچھ پین امریکن فلائٹ 914 کے ساتھ بھی ہوا، جب 2 جولائی 1955 کو جہاز نے نیو یارک سے میامی فلوریڈا کی جانب پرواز بھری۔ اس جہاز میں پائلٹ اور کیبن کریو کے علاوہ 57 مسافر تھے۔ یہ لوگ فلوریڈا کے خوبصورت اور گرم بیچز سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت پرجوش تھے۔ پرواز بہت ہی سموتھ تھی اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس پرواز کی مسافت 3 گھنٹوں پر مشتمل تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسا کہ اس کو 3 گھنٹوں میں اپنی منزل پر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ پرواز اچانک ہی ریڈار سے غائب ہو گئی۔ ایئر کنٹرول نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی مگر کوئی انفارمیشن نہ مل سکی۔ ایئر کنٹرول نے نیو یارک ایئرپورٹ سے رابطہ کیا مگر وہاں سے بھی پریشان کن جواب ملا کہ جہاز پرواز کے دوران اچانک غائب ہو گیا ہے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا سوائے اس کے کہ جہاز اپنے راستے سے کہیں کھو گیا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے جہاز کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس پرواز نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس کا کچھ حصہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے بھی گزرتا تھا۔ اس سے یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید پرواز کے دوران جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور کہیں پانی میں گر گیا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے کوسٹ گارڈز کو تلاش کے لیے سمندر میں بھیجا گیا، مگر افسوس کہ وہاں سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ہر جگہ تلاش کیا گیا مگر نہ تو ہوائی جہاز کا ہی کوئی ٹکڑا ملا اور نہ ہی مسافروں کا کوئی پتہ چلا۔ تلاش کرنے والی سب ٹیمز نے تھک ہار کر یہ رزلٹ نکالا کہ جہاز مسافروں سمیت کہیں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ حادثہ کہاں پیش آیا اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ چنانچہ آفیشیلی جہاز کریش ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور کہا گیا کہ جہاز اور اس میں موجود مسافروں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ٹوٹل 61 لوگ جن میں کیبن کریو بھی شامل تھا سب مارے جا چکے ہیں۔ اس خبر کے بعد جہاز میں موجود مسافروں کے رشتہ داروں نے بہت سے سوال اٹھانے کی کوشش کی، مگر سب کو ایک ہی جواب دیا گیا کہ ہمارے پاس اس فلائٹ سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ تمام لواحقین اپنوں کو کھو جانے کے غم کو لیے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے کو 37 سال گزر چکے تھے کہ 9 ستمبر 1992 کی صبح وینزویلا کے شہر کراکس میں جوان ڈیلے کوٹا، جو ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر تھا، کافی پیتا ہوا اپنے آفس کی طرف آتا ہے اور اس دن کی فلائٹس کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایئر کنٹرول ٹریفک سسٹم پر پڑی تو اسے ایک ڈاٹ نظر آنے لگا۔ تھوڑا غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو ایک فلائٹ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، جبکہ اس وقت تو کسی بھی قسم کی فلائٹ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی۔ جوان کے بار بار چیک کرنے کے بعد کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اس کو یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ ایک فلائٹ ہی ہے۔ فلائٹ کی ڈیٹیل پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی پرانی فلائٹ DC-4 میک ڈونلڈ ڈوگلس پیسنجر ایئر پلین ہے۔ اس قسم کے جہاز اس وقت بھی زیر استعمال تھے، لیکن ان میں بہت سے جہازوں کو بدلا جا چکا تھا۔ ان کی جگہ اس وقت کے جدید ٹربائن والے جہاز لے چکے تھے۔ عجیب بات اس جہاز کا ان کے سسٹم میں نظر آنا نہیں تھا، بلکہ اصل پریشانی والی بات یہ تھی کہ جب جہاز کے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ کیا اور انگلش میں بولنا شروع کیا، ویئر آر وی، یعنی ہم کہاں ہیں، جوان ڈیلے کوٹا جو کہ اس وقت ٹریفک انچارج تھا،
اس نے کہا کہ آپ کراکس ایئرپورٹ کے پاس ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی کہ یہ پین امریکن فلائٹ ہے جس میں 4 کیبن کریو سمیت 57 پیسنجر موجود ہیں۔ جوان اس بات سے پریشان ہوا کہ یہ فلائٹ اپنی منزل سے 1100 کلومیٹر دور کیا کر رہی ہے، حتیٰ کہ یہ یہاں تک پہنچی کیسے۔ جوان ڈیلے کوٹو نے پھرتی دکھائی اور پائلٹ سے کچھ مزید سوال و جواب کیے، مگر اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب پائلٹ نے اسے یہ کہا کہ یہ 2 جولائی 1955 کو میامی لینڈ کرنے والے تھے۔ بہرحال ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جلدی سے جہاز کو لینڈنگ کے لیے کلیئر کیا اور بعد میں اس نے مزید پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ساری صورتحال میں ایئر کنٹرول ٹریفک کا انچارج ہونے کی وجہ سے فلائٹ کو بحفاظت اتارنا جوان کی ذمہ داری تھی۔ جیسے ہی پلین لینڈ ہوا، گراؤنڈ سٹاف یونٹ ایکٹیو ہو گیا اور جلدی سے پلین کی طرف بڑھنے لگا تاکہ کریو اور مسافروں کی مدد کر سکے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد ڈیلے کوٹا نے پھر سے پائلٹ سے سوال کرنے کے بارے میں سوچا اور اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج 21 مئی 1992 ہے۔ اس کے برعکس جواب آیا کہ یہ سب ایک غلطی سے ہوا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی ڈیلے کوٹا نے کریو اور مسافروں کی ہیلپ کے لیے سیکیورٹی گارڈز کو انوالو کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ساتھ ہی گراؤنڈ یونٹ بھی جہاز کے قریب آ گیا تھا، مگر پائلٹ کا ری ایکشن کچھ عجیب سا اور ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا جب اس نے کہا "No, what are you doing? I'm gonna take off." یعنی میں پھر اڑان بھرنے لگا ہوں۔ ڈیلے کوٹا نے پائلٹ کو منع کیا لیکن پائلٹ نے ایک نہیں سنی اور بغیر کسی کلیئرنس کے جہاز کو رن وے پر دوبارہ چڑھا دیا۔ جوان ڈیلے کوٹا بہت ہی حیران تھا اور کافی دیر تک یہ کہتا رہا کہ رک جاؤ، ایسا نہ کرو، تم ہم سب کے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو۔ لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور پائلٹ جہاز لے کر پھر ہواؤں میں غائب ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ جوان ڈیلے کوٹا اور اس کے کلیگ کافی دیر تک اس صدمے سے دوچار رہے کہ کیسے ایک بہت ہی پرانا جہاز اس کے سسٹم میں نظر آیا، اس نے لینڈ بھی کیا اور دوبارہ اڑان بھر کر غائب بھی ہو گیا۔ شاید ان کی فیلنگز کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکا۔ اس متنازع خبر کو پہلی بار 1995 میں ایک اخبار ویکلی ورلڈ نیوز میں شائع کیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دو بار مزید کچھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ بھی اس خبر کو شائع کیا گیا، مگر دوستو اس کے پیچھے کی اصلی کہانی کوئی بھی آج تک معلوم نہیں کر پایا۔ ہے نا فرینڈز یہ ایک عجیب پہیلی جو کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حل نہیں ہوئی اور آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ہی ایکسپیرینس ہوا ہو تو ہم سے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔